میں آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ مریض کو آرام، بیماری سے آرام صرف دوائیوں سے آتا ہے. آف کورس کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم میڈیسن لیتے ہیں تو وہ ہمارے بلڈ سٹریم میں چینجز لاتی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ جب بلڈ پریشر یا ہارٹ بیٹ یا کچھ اس طریقے سے کافی وہ چینجز لاتی ہیں، کیونکہ کیمیکل ریئیکشنز ہیں نا. یہ سارا بیسک یہ جو ایلوپیتھی ہے یہ کیمیکل ریئیکشن ہے. لیکن جو مین چیز مریض کو آرام دیتی ہے وہ مریض کے اندر اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، وہ جس کو ہم مدافعاتی نظام کہتے ہیں، امیون سسٹم. امیون سسٹم کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپنی سینس کو، اپنے دماغ کو اس چیز کے لیے تیار کرنا ہے کہ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کو بیماری اگر ہے بھی ہے نا، یہ جاپان میں بڑی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے، اور جو مسلمان بہت سارے کیمیاء تھے، طبیب تھے، وہ یہ استعمال کرتے تھے. اور آج بھی آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں، کیا وجہ ہے کہ مریض روتے ہوئے گھر سے جاتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہے، میں بیمار ہوں، میں وغیرہ وغیرہ، اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اسے چند باتیں کرتا ہے اور وہ گھر ہنستا کھیلتا خوش آتا ہے. ڈاکٹر کون سا جادو کرتا ہے کہ وہ اچانک خوش ہو جاتا ہے؟ جب ڈاکٹر کے منہ سے وہ سنتا ہے نا کہ نہیں آپ کو کوئی خاص بیماری نہیں ہے، آپ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ابھی آپ ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنے لگ پڑتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیمارداری کا خاص اسلام میں کہا ہے کہ مریض کے پاس جاؤ. اس کا مقصد کیا تھا؟ غور سے سنیے. نمبر 1 کہ مریض کو دیکھ کے انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ سب نے مرنا ہے، لیکن مریض کو اس کا کیا فائدہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ مریض کے پاس جائیں اسے آپ تسلی دلائیں، اسے کہیں کہ یار ہم بھی ایسے ہوتے رہتے ہیں، ساری دنیا ہوتی رہتی ہے، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گے، تمہیں تو بیماری نہیں ہے. دیکھو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تمہارے گناہ جھاڑنے تھے، تو اللہ رب العزت نے تمہیں تھوڑا سا بیمار کیا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تم بے فکر ہو جاؤ. یہ جو چیز ہوتی ہے نا جب آپ تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، بیسیکلی یہ مریض کو ٹھیک کرتی ہے، اور یہی اس تیمارداری کا جو آپ کہہ سکتے ہیں امپیکٹ ہے، جو اثر ہے اس مریض کے اوپر، تو یہی ہے. جو انسان اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اس کے جسم کے خلیے، اس کا جو دماغ کا نظام ہے، ابھی تک انسان اپنے دماغی نظام کو سمجھ نہیں پایا کہ اللہ رب العزت نے اس کو کتنا طاقتور بنایا ہے. حضرت آصف بن برخیہ ایک آیت پڑھتے ہیں یا کچھ کلمات پڑھتے ہیں جو کتاب اللہ سے ہیں، اور اس کے بعد ملکہ بلقیس کا تخت آتا ہے، اس میں ان کا دماغ استعمال ہوا، ان کے الفاظ استعمال ہوئے، ان کی روحانی طاقت استعمال ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک جہاز یعنی کہ کارگو جہاز بھی کام نہیں کر سکتا، وہ ایک انسانی دماغ نے کر دیا. تو ابھی تک انسان نے اپنے آپ کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا. اسی لیے ہمیشہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اپنے لوگوں کے سگے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک خوشحال زندگی گزاریں، ان کو امید دلائیں، امید کی باتیں کریں، خوشیاں بتائیں ان کے ساتھ یہ مت شیئر کریں کہ تم تو برباد ہو گئے، اب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارے بچوں کا کیا بنے گا، تمہارے کاروبار کا کیا بنے گا. جو پہلے ہی آلریڈی مطلب یہ ہے کہ سکھ حالت میں ہے، اب وہ تو مزید ڈپریشن میں چلا جائے گا. اس لیے جو مین چیز ہوتی ہے وہ امید ہے، اور یہ جو امید ہوتی ہے نا، اور انسان کے اندر ول پاور، وہ جتنا کہے گا نا کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں. میری والدہ محترمہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، ان کو بیک بون کا مسئلہ ہوا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے، میں چھوٹا سا تھا تو وہ ڈری ہوئی تھی کیونکہ وہ گری تھی تو ان کی بیک بون میں ایشو ہوا تھا، وہ چل نہیں تھی رہی. میری مسز جو یہ ویڈیو بنا رہی ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں. تو ان سے چلنے ہی نہیں ہو رہا تھا، اور وہ مطلب بیڈ پہ ہی تھی تقریباً 3-4 مہینے سے. ڈاکٹر صاحب آئے، آرتھوپیڈک ڈاکٹر تھے، میں آج بھی ان کو دعائیں دیتا ہوں. وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ اٹھ کے چلیں. انہوں نے کہا کیوں، تم مجھے مارنے آئے ہو؟ ڈاکٹر سے انہوں نے، میری والدہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ آپ چل سکتی ہیں، پھر سکتی ہیں، اٹھیں، تو میں تو گر جاؤں گی، مجھے پھر سے میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بیٹے ہو، آؤ آگے ساتھ. اور جناب ہم نے اپنی والدہ محترمہ کو جب بیڈ سے کھڑا کیا تو ہم نے کہا ہم نہیں آپ کو چھوڑیں گے، ہم آپ کو بالکل نہیں چھوڑیں گے، بے فکر ہو جائیں، ابھی آپ کو بیڈ پہ بٹھاتے ہیں. تو اچانک ڈاکٹر صاحب نے مجھے اشارہ کیا، میں نے چھوڑ دیا ان کو، اور جب چھوڑ دیا تو میری والدہ اپنے پاؤں پہ کھڑی تھی، جن کی مطلب جو مہرے تھے وہ ان پہ جو ہے وہ ایشوز ہوئے تھے. میں اب دیکھ رہا ہوں کہ وہ والدہ اب کہہ رہی ہے میں، اچھا پتہ کیا ان کی کنڈیشن تھی، آج بھی میری آنکھوں میں ہے کہ میں تو کھڑے ہو گئی یہاں،
میں تو کھڑی ہو گئی ہوں ڈاکٹر صاحب، میں تو کھڑی ہو گئی ہوں. ان کے الفاظ آج بھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ میں کھڑی ہو گئی ہوں. پھر کہتی ہے اچھا آپ مجھے بٹھا دیں. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھوڑا چلیں، ایک قدم چلیں. او نا 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 نا، اب قدم نہیں میں نے چلنا، میں گر جاؤں گی. جب ان کے ساتھ تھوڑی سی مطلب یہ ہے کہ ان کو فورس کیا گیا، ان کو پکڑ کے ہم نے کہا چلے آپ ہمارے قدموں پہ ادھر ہاتھ رکھیں، آپ ادھر پورا وزن ڈالیں اور ایک قدم اٹھائیں. انہوں نے ایک قدم اٹھایا. اب اس کے بعد پھر ہم نے جب ان کو چھوڑ دیا تو آگے کے 4 قدم انہوں نے خود اٹھائے. یہ وقت مجھے آج بھی یاد ہے اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ مریض کے اندر کا خوف ہوتا ہے جو اس کو بتاتا رہتا ہے کہ تم بیمار ہو. اگر وہ خوف ختم ہو جائے اور وہ اپنی ول پاور کو یوز کرے تو وہ اس سے جلدی ہیل ہو سکتا ہے. امید ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی، کیونکہ یہ بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو کمپریہنسو موڈ میں بتایا ہے.